بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أصبح فيكم موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إلى آخر حدیث او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج تقریباً آخری جمعہ ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ایام ان لمحات کے عطا فرمائے ہیں عبادتوں کے اعتبار سے یا مبارک رمضان کے مہینے کے روزوں کے اعتبار سے یا اسی طرح سے تراویح کے اعتبار سے یا اعتکاف کی بڑی سعادت مندی ہو یا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہو، یہ تمام عبادات جو اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں عطا فرمائی، کچھ عطا کرنے کے لیے ہم تو جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم سے نہ ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف جو بھی ہم سے عبادات ہو رہی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور آخرت میں درجہ نجات ہمارے لیے اس کو بنائے، ذریعہ نجات اس کو بنائے۔ تو بہرکیف آج 25واں روزہ ہے، 25 رمضان بروز جمعہ 1445 ہجری، ایسے ہی 5 اپریل بروز جمعہ 2024 آپ کے سامنے رکھنا ہے قصص الانبیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں جو جاری ہے، اس لیے کہ ہمیں اسے ختم کرنا ہے 27 رمضان کو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش بھی کر سکے۔ اپنی وسعت کے مطابق ہم نے تو بیان کیا ہے، لیکن قبول کرنا وہ رب کے ذمے ہے، اور ہماری بڑی سعادت مندی کہ اللہ اس کو آخرت کا ذریعہ نجات بنا دے۔ اس کے لیے گزشتہ ایام سے انبیاء علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے تھے، تو آپ نے غور کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اپنے کم علمی بساط کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ہے، اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اور اسی طرح سے آپ کے سامنے اصحاب القریہ کا واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے چل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل اور آزمائشوں سے گزرنا، بچپن کے حالات، فرعون کے دربار میں، پھر واپس مدین جانا، مدین میں 10 سال
کی خدمت، اپنی زوجہ کو واپس لے کے پہنچنا، شرف نبوت سے سرفراز ہونا، پھر قوم فرعون کو دعوت دینا، نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ کبھی ید بیضاء ہے، کبھی عصا کا لاٹھی موسیٰ کی عصا کا اژدھا بن جانا ہے، کبھی طوفان کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی نازل فرمائی، کبھی ایسے ہی جو گھن ہوتا ہے یا جوئے ہوتی اس کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، یا کبھی مینڈک کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، کبھی جراد ٹڈیوں کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، کبھی دمم مسکوب بہتے ہوئے خون کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، کبھی رجز طاعون کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اللہ نے 9 جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ 9 کے 9 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھائے، لیکن وہ ایمان نہ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کو ڈبو دیا گیا، دریا کے پار چل پڑے ہیں۔ آپ نے سنا کہ دریا کے پار جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنانے کی فرمائش کر لی، لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا ہے کتاب دینے کے لیے، واپس آئے ہیں تو سامری نے بچڑا بنا دیا ہے، کل آپ نے یہاں تک سنا تھا۔ لہذا جب سامری جس کا نام موسیٰ ابن ظفر ہے اور جس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی اور آپ کے سامنے کل رکھا گیا تھا، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جبرائیل کافرہ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فرعون مرسلہ، کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ کیا کہنے جس موسیٰ ابن ظفر کی تربیت جبرائیل جیسا فرشتہ کرے وہ بڑا ہو کے کافر بنتا ہے، اور جس موسیٰ ابن عمران کی تربیت ایک وقت کا سب سے بڑا کافر فرعون کرتا ہے، اللہ اس کو آگے چل کے وقت کا نبی بنا دیتے ہیں۔ لہذا تربیت کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے موسیٰ ابن ظفر نے کیا کیا؟ گوشالہ بنا دیا، اس نے گائے کی شکل میں بچڑا تیار کیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھائی، فبصرت، وہ کہنے لگا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ قال فما خطبك يا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، کہ مٹی اٹھائی ہے جبرائیل کے قدموں کی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی جو اونٹنی یا سواری یا جو بھی سواری لے کر وہ آتے تھے جنت کی، جب زمین پہ پیر رکھتی تھی تو خشک چیز ہوتی تھی، وہ جبرائیل کی سواری کے قدم لگنے کی برکت سے وہ ہرا بھرا وہ جگہ ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا، قال بصرت بما لم يبصروا به، علماء فرماتے ہیں اس نے اس لیے یہ جملہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ بچپن سے تربیت جبرائیل نے کی تھی اللہ کے حکم سے۔ اور وہ واقعہ بھی کل آپ کو سنایا گیا کہ اس طرح سے کہ جب بچپن میں موت کے ڈر سے ماں نے اس کو غار میں چھپا دیا تھا، کم سے کم میرا بچہ وہاں زندہ تو رہے گا، تو جبرائیل اللہ نے حکم دیا تھا، جبرائیل آتے انگلیاں اس بچے کے منہ میں ڈالتے، کبھی شہد نکلتا اس میں سے، کبھی دودھ نکلتا، ارے بچہ پروان چل رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب وہ بچہ تھا، جب بڑا ہو گیا وہ آنا بند ہو گیا۔ اب بچے نے کئی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا ہوا تھا، تو ایک روایت تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر تو لینے کے لیے جبرائیل آئے تھے، تو گھوڑے کی جو پیر گر رہے تھے، سواری کے جو قدم گر رہے تھے، اس قدم کی مٹی کو اٹھا کر اس نے جمع کیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو فرعون کو ڈوبنے سے پہلے جب جبرائیل آئے تھے اس وقت مٹی اس نے اٹھائی تھی۔ بہرکیف جو بھی ہو، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، دیکھتا تھا، اس نے وہ قدم کی مٹی اٹھا لی، سواری کی اور بچڑا تیار کیا اور گوشالے کے اندر ڈال دی ہے۔ اب ایک روایت تو یہ کہ جنت کی جو چیز ہے اس میں کبھی بے جان نہیں ہوتی، وہ تو زندگی، کوئی چیز کو موت طاری نہیں ہوتی، جنتی چیزوں کے جس چیز کو لگتی زندگی اس کو میسر ہوتی ہے۔ وہ کپڑا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا نسل در نسل چلا گیا یعقوب علیہ السلام تک، اور یہی یوسف علیہ السلام نے کپڑا بھیجا تھا، اذهب بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، اس کو اٹھا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگاؤ، اللہ روشنی دیں گے۔ وہ جنتی لباس جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، وہی لباس آنکھوں پہ لگا کے اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی
یہ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کی کوئی چیز میں موت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی عقل کے مطابق قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، میرے دل نے کہا میں نے ویسے کیا تو وہ زندگی اس کو مل گئی۔ اور ہوتا کیا تھا، بچڑا بنا ہوا ہے سامری کا، موسیٰ ابن ظفر کا، اور بچڑے کے اندر اس نے بڑا بچڑا بنا کر اس میں ڈال تو دیا ہے، لیکن سوراخ تھا، کہیں ہوا میں رکھ دیا جاوے، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، منہ کے راستے سے نکلتی ہے تو خوار کیا ہے، اندر سے گر گر کر کے باہر نکلے تو آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا، فنسیہ، موسیٰ تو بھول گئے، موسیٰ بھول گئے۔ بہر کیف موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہیں تو دیکھے کہ وابلہ مچ گیا ہے۔ واپس آنے کے بعد اپنے بھائی کو جھنجھوڑا، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ لہذا حضرت ہارون نے کہا کہ آپ مجھے داڑھی کو چھوڑے، سر کو چھوڑیے، آپ مجھے نہ مارے، دشمنوں پہ ہنسی نہ دلاؤ، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی۔ یا ہارون، اے ہارون، یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے بعد اس قوم کو کیوں نہیں منایا، اور اللہ تتبعن افعصیت امری، کیا تم نے سمجھایا نہیں اور میرے حکم کی تعمیل نہ کی آپ نے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا سمجھایا، لیکن آمادہ ہو گئے تو تین گروپ بن گئے تھے۔ ایک 12,000 وہ تھے جو گوشالہ کو پوجنے والے نہیں تھے، باقی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کہہ رہی تھی جب تک موسیٰ نہ آوے، لن ابرہا حتی امضیہ حتی لن نبرہا، ہم کب تک کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں لوٹے، ہم تب تک اس کی بندگی کریں گے۔ بعض نے کہا جب موسیٰ کہ ہمیں منع کریں گے تب ہم اس سے رکیں گے۔ لیکن ایک جماعت 12,000 کی وہ تھی جنہوں نے بالکل عبادت نہ کی تھی، لیکن روکا بھی نہیں تھا۔ بہر کیف جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا اور اس کو پوچھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ سب سے پہلے کورونا اس کو ہوا گا، دیکھو یہی ہے نا، مجھے چھونا نہیں، جو مجھے چھیے گا بیماری لگے گی، لا مساس، جو مجھے ہاتھ لگائے گا یہ بخار اس کو لگے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ گاؤں سے باہر، بستیوں سے باہر، آبادیوں سے باہر، انسانوں سے دور بھاگتا تھا۔ کوئی قریب آتا، نانا قریب مت آنا ورنہ میرا بخار تمہیں لگے گا۔ تو جو ہاتھ لگاتا بخار اس میں تبدیل ہوتا، سروں پہ مٹی ڈال کے جنگل بھاگ رہا ہوتا، زندگی بچا رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے ہاتھوں سے بنایا تھا، اللہ نے عذاب وہی دے دیا کہ وہی عذاب مسلط کر دیا کہ تجھے کوئی ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ کی تو قدرت ہی ایسی ہے، جس چیز کو آدمی ملوث ہوتا ہے وہی چیز کو اللہ عذاب بنا دیتے ہیں۔ اور بہر کیف جب اس کی دردناک اس طرح سے حالات گزر گئی ہے، اب رہا مسئلہ جنہوں نے عبادت کی ان کا کیا بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو جنہوں نے عبادت کی ہے بندے کی اور اس بچڑے کی پوجا کی ہے اور اس کی پرستش کی ہے، ان کو قتل کرو، تب جا کے ان کی توبہ آخرت میں قبول ہوگی، ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قتل بھی کون کرے گا؟ جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، پوجا نہیں کی تھی، وہ قتل کریں گے۔ ایک صبح تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑا دو آپ، جنہوں نے قتل نہیں کی، جو عبادت نہیں کی ہے ان کے ہاتھ میں تلواریں پکڑائی گئی۔ اور جیسی دھند سی ہوتی ہے، دھند سی کوہرا پڑتا ہے، ایسی دھند سی صبح میں چھائی ہوئی تھی۔ حکم دیا کہ اب گردنیں مارو، باپ نے کیا ہے تو بیٹے نے قتل کیا ہے، بیٹے نے کیا ہے پوجا تو باپ نے قتل کیا ہے، اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں۔ اور صبح ہوتے ہوتے جب قتل ہو رہے ہیں 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے جنہوں نے پرستش کی تھی، لہذا توبہ ان کی وہی تھی، وہ قتل کر دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیہ جو تورات کے لائے تھے کوہ طور سے اور طور سینا سے اس کو واپس لے کر اٹھایا ہے، اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اتنی بڑی کتاب، اتنے احکام،
اتنی عبادت کرنی ہوگی، اتنے امر، اتنے نواہی، یہ کیسے ہم سے ہوگا؟ جو ہمارے جی میں آئے گا عمل کریں گے، مطابق نہیں ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور پتہ نہیں تو اللہ سے لے کر آیا ہے کہ خود تو نے بنا لیا؟ پتہ نہیں تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اللہ سے لے کر آیا ہوں۔ قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ جب قوم نہیں مانی تو اللہ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، ایک کام کرو، ان کے 70 آدمی آپ جمع کرو اور لے کر آؤ طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اب ہم آپ سے ہم کلامی بھی کرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا انتخاب، ساری قوم تو نہیں چل سکتی، لہذا اس میں سے 70 لوگ طے ہوئے، اور 70 لوگ وہ طے ہوئے جو علماء تھے، اور یہ بھی ان لوگوں کی بخشش کے لیے جا رہے تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، اسی لیے جا رہے تھے۔ لہذا جب یہ چلتے چلاتے پہنچے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اللہ فرماتے جب پہنچے گئے ایک بادل نے موسیٰ علیہ السلام کو اندر چھپا لیا، یہ بھی بادل میں داخل ہو گئے، ایک بادل ان لوگوں پر چھا گیا۔ جو ہی بادل چھایا گیا یہ سجدے میں گر گئے 70 کے 70 کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرنے کے کام بتا رہے ہیں، رکنے کے کاموں سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ یہ حکم دینا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، اللہ سے باتیں چل رہی تھی، جب بات کر کے باہر نکلے تو موسیٰ نے کہا اچھا سن لیا، اللہ سے باتیں کی ہے۔ ایسی بدبخت قوم ہے یہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ بدبخت کہنے لگے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں نا، ہم نے سنا ہے صرف، دیکھا نہیں اللہ کو، جب تک دیکھے نہیں نا ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، تجھے سچا نہیں سمجھتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ فرماتے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرما رہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو 70 آئے تھے اللہ نے بجلی کا کڑکا عذاب کی شکل میں اتارا ہے، 70 کے 70 وہی جاں بحق ہو گئے، موت مر گئے، موت اللہ نے ان پر طاری فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اللہ یہ پہلی قوم بھٹکی ہوئی ہے، اور اب یہ قوم جا کے وابلہ مچائے گی، جب میں گھر جاؤں گا تو مجھے کہے گی تو ہمارے 70 بندے لے گیا تھا اور قتل کر کے آ گیا، ان کو کیا پتا یہ کیوں مرے گے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو فلما جاءتهم الرجفة قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کے بے وقوف لوگ ہیں، یہ کم عقل لوگ ہیں، اور ان بے وقوفوں کی وجہ سے مجھ پر ہنسی نہ دلا، ان کو دوبارہ زندگی نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ جب بجلی کی وجہ سے مرے تھے، موت طاری ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جب دوبارہ زندہ ہو گئے موسیٰ نے کہا اب تو مان گئے ہو، کہا کہ یار یقین نہیں ہوتا، صرف آواز تو سنی تھی، دیکھا نہیں اللہ کو، جو کتاب ہے ہم نہیں مانتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے کیا کہ پورے طور پہاڑ کو اٹھایا کہ ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، مانتے ہو؟ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ کلمے کی دعوت دینا ہر کسی کو ضروری ہے۔ پٹھان بھی سن رہا تھا بیچارہ، وہ باہر اٹھ کے بھاگا گلی محلے میں، ایک بنیا جا رہا تھا گھر پر، اور بنیا کو پکڑا زمین پہ گرایا، کہا کہ کلمہ پڑھو، کہا کہ کلمہ تو مجھے نہیں آتا، کہا کہ نہیں کلمہ تو پڑھنا پڑے گا، کہا کہ بھائی میں کیسے پڑھ سکتا، میں تو کافر ہوں، کہا کہ نہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہمارے مولوی نے کہا ہے۔ تو کہا کہ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ اب آ گئی ہے یہ پہاڑ میرے سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، پٹھان ہے، نہ مانو تو قتل کرے گا، بھائی سنا کیا ہے کلمہ؟ اب وہ پٹھان بولتا کلمہ مجھے آتا نہیں، میں اپنے عالم صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں پھر تجھے پڑھاتا ہوں۔ تو وہی تو حال ہے، جب وہ آ گیا پہاڑ تو کہا کہ ابھی تم مرے گے، اگر نہ مانے تو گرنا، اگر مرنا گے۔
تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب پہاڑ دیکھا سروں پہ سوار ہے تو اب وہ ڈر گئے کہ نہیں ورنہ ہم تو مارے جائیں گے، لہذا انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور یاد رکھنا میں نے آپ سے کل کہا تھا دو چیزیں ہیں، خدا کو دیکھنا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دو چیزیں سمجھے نہیں آپ؟ خدا کو دیکھنا ممکن ہے، بہت ساری اب ہاں سے کل آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اشارہ کر رہا خدا کو انسان دیکھ سکتا ہے لیکن دنیا میں ممتنع ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں رہ تک نہ موسیٰ دیکھ سکتے ہیں نہ عیسیٰ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اپنا دیدار ضرور کرائیں گے، اتنا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو رب کائنات کا دیدار ہے۔ ورنہ جنتی کیا کام کی؟ جس نے بنایا، جس کے لیے چھری سے آروں سے کٹ گئے ہیں، دریا میں کود گئے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگائی ہے، بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، ملک کو چھوڑے گئے، سب کچھ قربان کیا، اس رب کو دیکھے بغیر، اب اس رب کو دیکھے بغیر جنت بھی کس کام کی ہو؟ لہذا رب کا دیدار تو وہاں ہونا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا پھر نبی نے کیسے دیکھا؟ تو دنیا میں نہیں دیکھا، اللہ نے بھی ان کو اٹھایا عرشوں پر پھر وہاں دکھایا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، نبی کا فرمان ابن عباس راوی ہے، رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی ذات ہے۔ بہرکیف اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں ممکن ہے لیکن منع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام تورات کے نازل فرمائے ہیں، اب یہ دوبارہ زندہ ہو کر واپس آئے ہیں ان احکام پہ زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی اسلام ایک واقعہ یہ پیش آیا قوم بنی اسرائیل میں کہ ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تفسیر ابن کثیر میں ہے اور معروف القرآن میں بھی ہے، بلکہ سورہ بقرہ کا نام ہی وہ دیا گیا ہے۔ لہذا ایک بہت زیادہ مالدار رئیس آدمی تھا، بوڑھا بھی ہو رہا تھا، اس کا جو بھتیجا تھا، وہ چاچا تھا، اس کے جو بھتیجا تھا وہ بھتیجا چاہتا تھا یہ مرے تو اس کی دولت مجھے ملے، ہے کہ نہیں؟ لوگ دعا کرتے، عالم صاحب دعا کرو اللہ بھلائی کا معاملہ فرمائے، عالم صاحب دعا کرو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کیا مطلب خیر سے؟ اللہ اس کو چلتا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی کعبۃ اللہ جا کے دعا مانگتے ہیں، جس ماں نے وہاں جا کے دعا مانگا ہوگا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور یہی بچہ بدبخت دنیا کے لیے کعبہ کے سامنے جا کے دعا مانگتا اللہ میں پریشان ہوگا، بیماری صحیح کرتے کرتے، علاج کرتے کرتے، خدمت کرتے اللہ تو آسانی کا معاملہ فرما۔ صحیح ہے نا؟ اب آسانی کا معاملہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں، آسانی کا معاملہ کیا فرما؟ بہرکیف تو عرض کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ مرتا، اب موت نہیں آ رہی ہے تو وہ دعا کر رہا ہے، مرتا نہیں ہے۔ ایک رات اس نے سازش کی، بھتیجے نے جا کر اپنے سگے چاچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے چاچا کو اٹھایا گیا کسی دوسرے کے گھر کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ اب دوسرے کے گھر کے سامنے لا کے ڈال دیا، صبح ہوئی اور چل پڑا وہاں پر اور رونے لگا کہ میرے چاچا مارا گیا، میرے چاچا کس نے مارا؟ ایسے بلیو کرا رہا ہے جیسے کسی اور نے قتل کیا، حالانکہ قاتل یہ خود تھا۔ وہ بڑا دولت مند تھا، جو مرنے والا تھا اس کی جائیداد لینا چاہتا تھا، اکیلا بھتیجا وارث تھا، اب مر گیا تو وراثت ساری میرے حصے میں ہوگی، ترکہ وہ واویلا کر رہا ہے۔ لوگوں میں شور ہوا، یہ بات چلتے چلتے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے اس آدمی کو بلایا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم خود بتا دو، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا لوگ نہیں بتا سکی کیونکہ قتل اسی نے کیا تھا، وہ خود بھی رو رہا تھا جھوٹ موٹ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا تتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ حکم دیتے کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، کہا کہ گائے سے اس مردے کا کیا لینا دینا؟ اللہ کی حکمت دیکھو، تم نے گائے کی پوجا کی تھی نا، اگر تمہارا خدا ہے تو دیکھتے کیسے بچتا ہے یہ، اگر خدا ہے تو کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا جس چیز کو انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہے اللہ اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے راجہ رنجیت کا دور تھا، راجہ رنجیت نے حکم دیا کہ کوئی گائے ذبح نہیں کرے، ذبح کرے تو نسل ذبح کروں گا۔ بقرعید کا دن آ گیا، ایک مسلمان چھپ کر اس نے گائے ذبح کی کہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ گائے ذبح کر دی، ذبح کرنے کے بعد خبر پہنچی محل میں، جب محل میں خبر پہنچی
تو اس کو رات بھر جیل میں داخل کیا گیا. کہا کہ صبح اس کو پیش کرنا. صبح سویر اپنی بیگمات سے وہ ملتا, دربار اس کا سچتا. اس میں ایک عادت تھی کہ سچ کو بہت پسند کرتا تھا راجہ رنجیت. لہٰذا اس نے کیا کیا, جب اس کو سویرے بلایا, کہا کہ بتاؤ تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تجھے مرنا ہے, تو نے گائے ذبح کر لی, کیوں ذبح کی؟ کہا کہ بس ایمان غیرت جاگ گئی تھی میری. وہ بات اچھی لگی راجہ رنجیت کو, چھوڑ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے سچ کہتا ہے. کہا کہ ہاں میرا ایمان جاگ گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیا. دوسرا سال آیا تو اس نے 2 گائے ذبح کی. اب پچھلے سال 1 کی تھی, اب 2 ذبح کی. اور لوگوں نے کہا یہ تو پچھلے سال بچ گیا تھا, ابھی تو مارا جائے گا. جب دوسرا سال آیا ہے تو 2 گائے ذبح کی تو لوگوں نے خبر پھیلا دی. اب خبر پھیلائی تو راجہ رنجیت بڑے تیش میں کہ اچھا میرے چھوڑنے کا یہ فائدہ تم نے اٹھایا, اس کو سویرے پیش کرو اور سویرے اس کی گردن ماری جانی ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ تو اللہ ہے, اللہ کی کوئی سمجھ نہیں سکتا. لہذا جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہوتے اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا, رنجیت کے گھر میں. اگر کسی بادشاہ کے گھر میں لڑکا ہوتا ہے تو پورے ملک میں خوشیاں ہوتی تھی. سنا ہے آپ نے بہرکیف؟ تو پورے ملک میں بادشاہ لوگ خوشیوں کے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیتے تھے. اب رنجیت تیز تیز دوڑ رہا تھا. بیوی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ مسلمان کو قتل کرنا جس نے گائے ذبح کی ہے. کہا کہ بدبخت تیرے گھر میں ایک جان پیدا ہوئی ہے, تو ایک جان کو ذبح کر رہا ہے. یعنی ایک بچہ اللہ نے جان کی شکل میں دیا, بھگوان نے دیا, اور تو ایک جان کو ذبح کر رہا, تیرا دماغ خراب ہو گیا. بیوی کی بات کون نہ مانے. نہیں یقین ہوتا تو 2 آنسو بہا کر سیٹی چوک لے جاتی ہے آپ کو. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا, اچھے سمجھیں گے آپ. تو وہ مان گیا بیوی کی بات اور کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لاؤ تو صحیح میرے سامنے, اس کو لاؤ میرے سامنے. جب وہ سامنے لایا گیا تو اس نے ہاتھ جوڑے اور ایک جملہ کہا, کیا کہنے تیرے خدا کے, جب تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں اللہ تجھے بچانے کے انتظام کرتے ہیں. اب ہر سال گائے تو ذبح کرے گا اور 10 گائے ہر بقرعید کو میں تجھے دیا کروں گا. وہ الگ مسئلہ ہے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے قبول کروایا کہ نہیں کروایا. تو 10 گائے وہ خود دیتا تھا ہر سال اور یہ ذبح کرتا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک مسلمان اکبر سو رہا ہے اور 2 بدبخت فیض اور فیضی صبح جب اٹھے تو اس سے کہا کہ اللہ نے تجھ پر وحی اتاری, فرشتہ آیا تھا تیرے پاس. اکبر میں میرے پاس. کہا کہ ہاں جب تو اتنا بڑا بادشاہ ہے تو تیری بات بھی چل سکتی, دین بھی. اس کو بہکایا اور کہا کہ کیا وحی آئی ہے؟ کہا کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فمأواکم الصخر. دیکھو وحی کتنی پیاری ہے, جوڑ جوڑ کے کیسے بنایا گیا. یا ایھا البشر لا, اے بشر گائے کو ذبح نہیں کرنا, اگر گائے ذبح کرے گا تو سیدھا سقر میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. صبح اٹھ کر اس نے اعلان کر دیا اکبر بادشاہ نے کہ کوئی گائے کو ذبح نہیں کرے گا. ایسا بدبخت, اس کو نہیں معلوم اللہ فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقر, اللہ حکم فرماتے گائے ذبح کرو, اس کو نہیں معلوم. آری بات سمجھ میں؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اپنی قوم کے لیے گائے ذبح کرو. اب گائے ذبح کرو تو ابن عباس فرماتے اللہ کا ضابطہ ہے جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں اس میں چنا آدمی نے یہ کیوں چنی, کیوں چنا کو, یہ کیوں وہ کو, یہ نہیں, جو حکم دے دیا اس کو کر گزرو, اللہ آسانی فرماتے ہیں. لیکن آدمی اپنے دماغ کے مطابق سوچے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرتے جاتے ہیں, آزمائش کو اور بنا دیتے ہیں. تو بہرکیف ہوا ایسے ہی کہ قوم آئی ہے, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے حکم نازل فرمایا تو اتتخذنا ہدى قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلین قالوا ادع ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انه بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. قوم نے آ کے پوچھا وہ گائے کیسی ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو عوان ولا بکر, اور نہ زیادہ بچی ہو, یعنی 1.5 ڈال یعنی بیچ عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے. اچھی بات ہے. پھر پوچھا ما لونہا, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قوم دیکھو کیسی ہڑتال کر رہی ہے. قالوا یا موسیٰ ادع ربک بما
اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا مال اور رنگ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ گائے زرد ہونا چاہیے، سرخی مائل، اور دیکھنے والے کو بھلی لگنی چاہیے۔ قوم نے تیسرا سوال کیا، اب اس سے پوچھو اس کی کیفیت کیسے ہونا چاہیے۔ قال انه يقولون بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی نہ ہو، ایسی ہو جو کھیت میں ہل لگانے والی نہ ہو، ایسی ہو جو کھیت میں پانی بھرنے والی نہ ہو، مسلمہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، فذبحوہا وما کادوا یفعلون تم قتل کرو ورنہ قریب تک تم قتل بھی نہیں کرتے، حکم کو پورا بھی نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کا حکم ملا، اب گائے کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ اب دیکھو امتحان میں اللہ نے خود ڈالا ہے، لہذا تلاش کرتے کرتے وہ گائے ایک بچے کے پاس ملی ہے جو یتیم بچہ تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ماں کی خدمت کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ اس بچے کا باپ مر چکا تھا، ماں اکیلی تربیت بچے کی پرورش کیا کرتی تھی، لہذا اب وہ گائے کو تلاش کرتے کرتے بچے کے پاس پہنچے گئے تو بچے سے پوچھا بیچو گے؟ کہا کہ ماں سے پوچھتا ہوں۔ ماں سے پوچھا تو ماں نے منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہمیں 1 لاکھ، اپنے انداز میں 1 لاکھ دیتے ہیں۔ ماں سے پوچھتا ہوں، ماں نے منع کر دیا۔ 2 لاکھ دیتے ہیں، ماں سے پوچھا، ماں نے منع کر دیا۔ کہا کہ ایک کام کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد چمڑا بچھایا جائے، اس کے اوپر سونا جتنا آ جائے گا اتنے وزن کے برابر ہم گائے خریدتے ہیں۔ اللہ نے امتحان میں ڈالا تھا، ایک ماں کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے پاس سوائے گائے کے گزارے کا کوئی اسباب نہیں تھا۔ تم نے اس کو معبود بنایا تھا نا، ہم نے اسی کو تمہارا انتظام کر دیا ہے۔ اور ہوتا ایسے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، نقصان تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب سومناتھ کا مندر فتح ہو رہا تھا اور سومناتھ کے مندر پر محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا، آپ سیرت النبی پڑھے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلا حصہ ہے اور بالکل آخری صفحہ ہے، لہذا اس میں لکھتے ہیں کہ جب سومناتھ کے مندر میں داخل ہوئے سارے مندر توڑ دیے گئے۔ ایک مندر کے اندر ایک بت کھڑا ہوا تھا، وہ ایسے بیچ میں لٹکا ہوا، اوپر کوئی رسی نہیں ہے، نیچے کوئی ٹیکا نہیں ہے، ادھر سے کوئی سہارا نہیں، ادھر سے کوئی بدبخت بیچ میں کھڑا ہے۔ تو اب لوگ آتے ایک عجیب دیکھنے کے لیے کیا بلا ہے کر کے، کہ یہ بیچ میں بالکل کھڑا، نہ سہارا اوپر نہ زنجیر اوپر اور کوئی سہارا نہیں۔ اب جب اس کو توڑنے کا نمبر آیا تو سارے پجاری آ گئے کہ مہاراج جو کرنا ہے ہم سے سونا چاندی چاہتے لے لو، لیکن ہمارے بھگوان کو مت توڑو۔ تو محمود غزنوی کے دل میں آیا کہ یہ جو رقم ملے گی اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، حکومت میں کام کرنے کے لیے اس کو مضبوط کروں گا۔ یہ سوچ کر محمود غزنوی نے اس مندر کو چھوڑ دیا، رات میں سو گئے۔ اب کتاب اٹھانا، سیرت النبی پہلی جلد آخری صفحہ۔ رات میں سویا گئے تو 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ کھینچتا ہے جہنم کی طرف، ایک فرشتہ کھینچتا ہے محمود غزنوی کو وہ جنت کی طرف۔ لہذا محمود غزنوی خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ تو بت کو خریدنے والا ہے، بت کو خریدنے والا ہے۔ جنت والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، تو بت کو توڑنے والا ہے۔ وہ جہنم کا فرشتہ کہتا ہے اس نے کل ایک بت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جنت کا فرشتہ کہ اس سے پہلے اس نے بہت سارے بتوں کو توڑا ہے، لہذا آپس میں لڑ رہے گئے اور آپس میں خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھل گئی، دہشت طاری ہوئی۔ صبح ہوتے ہی حکم جاری کیا، سب سے پہلے میں نے صرف ذہن میں لایا تو دنیا کی دولت کی خاطر اس بت کو نہ توڑو، اور مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے لہذا سب سے پہلے اس بت کو جا کے توڑو۔ جب دوڑ لگائی سب نے توڑنے کے لیے، پھر وہ سارے پجارے آ گئے کہ مہاراج نہ توڑو، جو سونا چاندی چاہیے ہم دیتے ہیں، لہذا نہیں کو توڑنا تو ہے۔ اب توڑنے کے لیے کیسے اوپر پہنچے؟ اصل کیا تھا، جو دیواریں تھی اس میں مقناطیس، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اس میں چمک لگا ہوا ہے، میگنیٹ لگا ہوا ہے۔ اب میگنیٹ آپ پکڑو کسی چیز کو تو دونوں طرف سے نہ ادھر گرنے دیتا ہے نہ ادھر گرنے دیتا ہے، وہی حیت نے کھڑا کیا گیا تھا، دونوں دیواروں میں میگنیٹ لگا ہوا تھا اور یہ مجسم لوہے کا بنا ہوا تھا، نہ ادھر گرنے دیتا نہ ادھر گرنے دیتا۔ لوگ سمجھتے خدا اوپر کھڑا ہوا ہے، آ رہی بات سمجھنے؟
عقل تو پھر انسان کو اللہ دیتے ہیں تو وہ عقل کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے، اور پنڈت کیوں نہیں توڑنے دیتے تھے؟ اور یاد رکھنا، ایک علاقے میں میرا اپنا دوست نے کہا تھا مجھ کو، میں بات ختم کر رہا ہوں، دوست نے کہا تھا کہ یہاں پر ہمارے استاد نے سنایا، ہم کو معاف کرنا، ہمارے استاد نے واقعہ سنایا تھا کہ میرے دوست کو میں نے کہا کہ تم اس کنویں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہا کہ 10 محرم کو اندر سے کپڑا نکلتا ہے امام حسین کا، اور جس میں خون لگا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف علی حسین، علی فاطمہ حسن حسین لکھا ہوتا ہے، اور وہ کپڑا نکلتا ہے اندر سے، لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے 10 محرم کو لوگ آتے ہیں۔ تو ساتھی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، جو کپڑا جو نکلتا تھا اس مجاور سے پوچھا، مجاور نے کہا ایک بات بولو، کسی سے بولے گا نہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں، کہا کہ 9 محرم کی رات میں ہم اتنے من نمک اس کپڑے میں باندھ دیتے ہیں اور کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے نمک کتنے گھنٹے میں پگھلے گا، وہ گھنٹہ ہم ایسا طے کرتے ہیں کہ 10:10 تک نمک پگھل جائے گا، ٹھیک اسی وقت میں کپڑا اوپر آتا ہے، لوگ بولتے اوہو امام حسین اوپر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا، ٹھیک اس وقت اوپر آتا تھا، لوگ وہ یا حسین کے نعرے لگاتے، وہ منہ پہ تماچے مارتے کہ کپڑا خون سے لبریز اوپر آ رہا ہے۔ اب 10 محرم آ گئی، اور 10 محرم کے 10 بج گئے، 10:10 ہو گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، کپڑے اوپر آتا ہی نہیں، لوگ پریشان، کیا ہوا امام حسین کو اوپر نہیں آ رہے، کپڑا اوپر نہیں آ رہا۔ وہ جس نے راز بتایا تھا، کہا کہ قیامت کی شام تک تیرا کپڑا اوپر نہیں آئے گا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ رات میں جا کے میں نے پتھر باندھ کے آ لے نیچے، اور رات میں میں نے پتھر باندھ دیا تھا، اب وہ نہیں آ سکتا قیامت تک اوپر۔ تو لوگوں کو بیوقوف بناتے، تو ایسے ہی اس نے کیوں نہیں توڑا دیا جا رہا تھا؟ لہذا جب آگے بڑھ کے دیوار ٹوٹی ہے، جب وہ زمین پہ گرا ہے تو گرتے ساتھ ہی اس کا پیٹ پھٹا ہے، اور قیمتی ہیرے جواہرات جو تھے ان پنڈتوں نے لوگوں سے بچانے کے لیے اس دیو کے پیٹ میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اصل بھگوان کو نہیں بچا رہے، کس کو بچا رہے تھے؟ وہ سونا چاندی ہمارا کہیں ختم نہ ہو جائے، سونا لے لو چاندی لے لو، ہیرے بڑے قیمت رکھتے ہیں، اس ہیروں کو چھپانے کے لیے اس طرح سے انہوں نے سازش کی ہوئی تھی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کو توڑنے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ملک بھی نصیب فرمایا، اللہ نے دولت بھی نصیب فرمائی۔ ایسے جب اس بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اللہ نے اس ماں کی خدمت کرنے کے بنیاد پر بچے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ گائے کو خریدا گیا، جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کو قیمت دی گئی، ایک روایت میں 10 گنا بڑھ کے دی گئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا جتنا چمڑا ہوتا ہے اتنا بھر کے سونا بچے کو دیا گیا۔ جب اس کو ذبح کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا تھا اور تم اس میں چھپا بھی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ظاہر کیا ہے؟ اللہ فرما فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لہٰذا اس نے گائے کو ذبح کیا ہے، اس کا گوشت کا لوتلا تھا، اس کو اٹھا کر جو مردہ تھا اس کو لگایا گیا۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، وہ مرنے والا بنی اسرائیل کا آدمی دوبارہ زندہ ہو گیا، زندہ ہونے کے بعد اس نے نام بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اس کے بعد مر گیا، کیونکہ اتنی چیز ظاہر کرنا تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی کے معجزے کے ذریعے سے اللہ نے صاف کر کے دکھایا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ جمعہ کے بعد بھی، اس سے کہ ہم کو یہ قصص النبیین کا سلسلہ جو ایک رمضان سے جاری ہے، اس کو شب قدر تک ختم کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے جمعہ میں اس قسط کو لے لیا ہے۔ انشاءاللہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو تفصیلاً بات ہوگی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنتیں نہ پڑھے سنتیں ادا کر لے۔